بسم اللہ تو جو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحابہ کا یا حبیب اللہ، جو پچھلا درس میں اس میں چل رہا تھا کہ جو یکسوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو صحابہ کرام کو جو یکسوئی اور خشوع تھا وہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ نماز کا اگر تقابل دیکھنا ہے تو سب سے اچھی سب نماز جو ہے قاری حضرات جو ہیں ان کی نماز اچھی ہے، اس لیے کہ ان کی قرات اچھی ہے، اور قرہ حضرات سے اچھی جو اعلیٰ نماز ہے وہ علماء کرام کی ہے، کیونکہ وہ نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہات، وہ ساری ان چیزوں کا معلوم ہے، اور ان سے اعلیٰ نماز پھر صوفیہ کرام کی ہے، اولیاء کرام دار تشویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید، پھر ان سے اعلیٰ نماز تابعی کی ہے، پھر ان سے اعلیٰ نماز صحابی کی ہے، اس سے اعلیٰ نماز صحابی کی ہے، صحابہ سے اعلیٰ نماز انبیاء کی ہے۔ یہ ترتیب وائز ہے، کیونکہ جتنی معرفت ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ تھی، اس لیے ان کو اللہ کا خوف زیادہ تھا، اور انبیاء کو خوف سب سے زیادہ کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی ہے اور ان پر اللہ کا خوف زیادہ تھا۔ تو یہ عادت بنا لیں المختصر یہ کہ بسم اللہ کی فضیلت۔ اور ایک واقعہ اور لکھتے ہیں کہ ایک یہودیہ ایک مسلمان کو ہے، وہ یہودی عورت تھی لیکن وہ مسلمان ہو گئی، اور وہ اکیلی مسلمان ہے، اس کے گھر میں باقی مسلمان نہیں تھے۔ اب اس کی عادت بن گئی تھی کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے۔ اب گھر والے اس کے تنگ تھے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب انہوں نے اس کو سزا کے دور میں نے کہا کہ اس کو کہا کہ اس کو مچھلی دی، اس کی ماں مچھلی جب دی تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مچھلی دی پکانے کے لیے، اور قبل ایک دن پہلے اس کو ایک ہیرا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، جب مجھے ضرورت پڑے گی میں تم سے لے لوں۔ اب ہیرا اس کو دیا، اور ایک طرف اگلے دن اس کو جا کے مچھلی لا دی۔ اب ہیرا جہاں پر رکھا تھا اس کو وہاں ہیرا وہاں سے اس کے چپکے سے اس نے جہاں پہ رکھا تھا اس کو وہاں سے نکال لیا۔ اب نکال لیا، اس نے جب ہیرا پکڑا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کے اس کو بعد اس کو پکڑا رکھا تھا جہاں بھی اس نے رکھنا تھا، اس کے بعد اس کو مچھلی لا کر دی۔ جب مچھلی لا کر دی، مچھلی پکائی، اور مچھلی کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی لاؤ ہیرا کہاں ہے۔ اب جب ہیرا لائے تو ہیرا اس کو واپس دے دی۔ انہوں نے کہا بھئی، وہ حیران ہوئے کہ بھئی ہیرا تو ہم نے جہاں پر اس نے چھپایا تھا ہم نے نکال لی ہے، اب یہ ہیرا اس کے پاس دوبارہ کہاں سے برآمد ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے جب ہیرا رکھا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر رکھا تھا، جب آپ مچھلی لے کر آئے تھے تو مچھلی جو لے کر آئے تھے آپ نے جب آپ مچھلی کے سمندر کے اندر اپنا جال ڈالا تھا مچھلی پکڑ کرنے کے لیے، تو اس جو آپ کے ہاتھ سے وہ ہیرا گر گیا سمندر کے اندر، تو سمندر کے اندر گیا اور وہ مچھلی نکل گئی، اور آپ وہی گھر میں مچھلی لے کر آئے جو ہیرا نکل گئی ہے، تو وہ ہیرا میرے پاس دوبارہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ اس لیے ہوا ہے کہ بسم اللہ کی عادت کی معمول تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرمندگی نہیں کی، اس کو رسوائی نہیں کی، تو یہ معاملہ دے کر وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ اور آخری بات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مجوسی آیا آگ پرست، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس سلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت کی، سلام کی سچائی پر کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دلیل مانگتے ہو؟ فرمایا ہاں میں دلیل چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اسلام کی سچائی اور حقانیت پر دلیل دیں گے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید صحابی رسول ہے جسے سیف اللہ کا لقب دیا گیا، سرکار نے اللہ کی تلوار، تو فرمایا کہ سب سے زہریلا زہر لایا گیا، اور سب سے جب زہریلا زہر لایا گیا تو حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا تو زہر کا اثر نہیں ہوا۔ فرمایا یہ ہے سلام کی حقانیت کہ جو تم نے زہریلا زہر دیا تھا لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرمایا یہ سلام کی حقانیت ہے کہ میں نے رحمان کا نام لیا ہے تو اس کی وجہ سے مجھ پر زہر کا اثر نہیں ہوا ہے۔ تو اب لیکن یہ بات یہ کہ اب یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اللہ پر جتنا توکل یقین ہوگا تب یہ معاملہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید کو توکل یقین اس لیے تھا، ان کا تقویٰ طہارت، وہ صحابی رسول ہے، انہوں نے ڈائریکٹ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیض لیا ہے، اور سرکار کی صحبت انہیں نصیب ہوئی ہے، وہ اعلیٰ والے ہیں۔ المختصر کہنے کا یہ اگر سچائی دل سے پڑھا جائے تو زہر بھی اثر نہیں کرتا ہے، تو رب کا نام لیا۔ اب یہ مجوسی معاملہ دے کر وہ مسلمان ہو گیا، مجوسی یہ معاملہ دے کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ بھی المختصر کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھے، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت کی بارش فرما دے گا۔ اور آخری بات، حضرت بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ گناہ گار تھا۔ اب بنی اسرائیل کا شخص گناہ گار تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے جلوہ فرما ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر جلوہ فرما ہوئے، تو فرمایا مولا
اس قبر پہ تو پہلے عذاب ہو رہا تھا، اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب دور ہو گیا ہے۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اپنا بیٹا اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر گیا تھا، اور اس کی بیوی نے جب اس کے بچے کو مکتب پر بھیجا، تو مکتب پر جب بھیجا تو اس کے مکتب پر بھیجا تو اس کو قاری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو مجھے حیات ہی ہے کہ اس کا بیٹا ضمیر پر مجھے رحمان اور رحیم کہے، تو میں ضمیر کے اندر اس کو عذاب دوں، میں نے اس کے عذاب سے دور کر دیا ہے۔ اور بسم اللہ اپنے گھروں کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے یا لکھوا لے، یا کسی کاغذ کے ذریعے یا کوئی اسٹیکر کوئی لگائے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بدلیل کے فدوا کرے مولا یہ اس کو غرق کر دے، تو رب تبارک و تعالی فرعون کو گھر میں غرق نہیں کیا۔ فرمایا اس کو گھر میں غرق کیوں نہیں کرا؟ فرمایا اس لیے کہ فرعون کے باہر محل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، تو فرعون کے باہر محل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو تو رب تبارک و تعالی اس کو بھی عذاب نہیں دے رہا، اس کو عذاب نہیں دے رہا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی اس کی بھی بچت گھر میں اس لیے ہوئی کہ اس کے گھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا بھی نہیں ہے، تو ہم تو نبیوں کو مانتے ہیں، ہم نے تو نبیوں کو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو محمد رسول اللہ کا نام لیا ہے، ہم ان کے امتی ہیں، تو امتی ہو کر جب ان کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم گھروں پہ باہر لکھو گے تو رب تبارک و تعالی آپ پر بھی رحمت فرمائے گا، آپ پر بھی رحمت فرمائے گا۔ اور جب میت انتقال کر جائے تو یہ بات رکھے شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو ماتھے پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا تو وہ پڑھیں گے یہ تو بندہ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بندہ مسلمان ہے، تو آپ سے بڑے حد تک پریشانی سے پیش آئیں گے۔ اور اس کا مقبول بلا لے، چھوٹا سا بلا ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کی بخشش ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے نعرے پاک صدقہ بے حساب بخشی فرمائے، فضل فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ صلی اللہ علی محمد۔